اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ویسر لی امری۔ اے اللہ میرے کاموں کو آسان فرما دے۔ اے اللہ میری زبان کو جھوٹ سے، میری آنکھوں کو خیانت سے، میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے۔ بے شک تو ہی دلوں کا حال جانتا ہے۔ اچھا جی، دوسرا پارٹ، ایمان والی خاتون۔ تو ہم یہاں پہ شروع کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری جن کی مثال دی جاتی ہے وہ کامل ایمان والی حضرت مریم تھیں۔ کامل ایمان والی حضرت مریم تھیں اور آپ پرفیکٹڈ اسلام آف دا قرآن تھیں، اور پرفیکٹڈ اسلام۔ تو مس یونیورس، دنیا کی ملکہ، کامل ایمان والی حضرت مریم، اتنا ہی نہیں کہ وہ کامل ایمان والی تھی، قرآن پاک میں ان کے نام کی سورہ اتری، اور وہ ایسی خاتون تھیں کہ ان کی عبادت، ان کی دعا کا مانگنا، ان کا تعلق باللہ، اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ تھا کہ اللہ کو ان کی یہ ادائیں بڑی پسند تھیں۔ تو ان کا نہ صرف سورہ اتری بلکہ ان کے نام سے کبھی قرآن میں کسی ماں کا نام سے بیٹے کا نام نہیں لیا، قرآن میں ماں سے بیٹے کا نام نہیں لیا، لیکن حضرت مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم کو خطاب یہ ملا کہ آپ کا حضرت عیسیٰ ابن مریم، ان کا یہ بھی نام قرآن کے اندر آیا کہ پکارا گیا ان کو اس نام سے، اور اس کے علاوہ کسی کو ماں کے نام سے نہیں پکارا اسلام کے اندر۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم، یہ شرف، یہ اعزاز، یہ جو حاصل ہوا تو یہ اللہ کی طرف سے ان کی محبت کا دعویٰ تھا، اور ان کا اقرار تھا۔ وہ جو عبادت کرتی تھی اللہ کے تعالیٰ کے سامنے، دعاؤں کا، ان کی گڑ گڑانا، دعا کا مانگنا، تعلق باللہ جو اتنا زیادہ تھا، تو اللہ نے اس میں ان کو اللہ ان سے بڑا راضی ہوا اور ان کو کوئن آف ٹائم، وقت کی ملکہ بنایا، یہ خطاب بھی دیا۔ تو ہم دیکھیں کہ حضرت مریم کے جو خاتون، یہ پارٹ 2 ہے، اور حضرت مریم کے بارے میں پھر سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام عالمین میں جتنی خواتین آئیں ان میں سب سے بہترین جس کو قرار دیا گیا وہ تھی حضرت مریم۔ عالم اسلام میں جتنی تمام عالمین میں آئیں وہ تھی حضرت مریم۔ اب عام طور پر لوگ یہاں تک کہ کہتے ہیں نا، مس یونیورس، مس ورلڈ، مس سوئنے، مطلب بہت ساری مس ورڈ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے مس یونیورس جو ہے، ورلڈ جو ہے، وہ بہترین عورت جس کو قرار دیا وہ حضرت مریم ہے، وقت کی ملکہ، مس یونیورس آف دا قرآن حضرت مریم۔
ان کی عبادت، جتنی انہوں نے عبادتیں کی، ان کی حیا، ان کی دعا کا مانگنا، گڑ گڑانا، اللہ تعالیٰ کو آگے دعا مانگنا، اور ان کا طریقہ کار اللہ کا کہ اللہ تمام پسند، اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے ان کو کامل ایمان والی عورت قرار دیا۔ ان کا نام قرآن پاک میں آیا، ان کا نام مس ورلڈ میں آیا، جو ہم آج کے اس الفاظ میں ان کو مس ورلڈ کہیں گے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، اس زمانے کی مس ورلڈ، جو مس ورلڈ ہوں وہ تو ملکہ تھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کامل ایمان والی عورت، کیا ان کا نام قرآن پاک میں آیا، اور ان کو ایک ریسپیکٹ، آنر دیا گیا، حضرت مریم کو ریسپیکٹ، آنر دیا گیا۔ یہ سارے آنر ان کو مل رہے ہیں، یونیورس ہیں وہ، اور آف دا قرآن، یونیورس اور آف دا قرآن، وہ جو ہم لوگ دنیاوی عورتوں کو کہتے ہیں، وہ ایسی ایسی عورتیں گزری ہیں، وہ ان کے آگے کیا بیچتی ہیں؟ جس کا ایمان کامل ہو، جس کی دین کامل ہو، جس کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہو، جو صرف اللہ کی ذات پر یقین کرتا ہو، دنیا سے اس کا کوئی ایسا لگاؤ نہ ہو۔ جب دنیا کو کھوتا ہے انسان تو اس کو ظاہری بات ہے کہ وہ دنیا کی تڑپ رکھتا ہے، مجھے دنیا کی ہر شے مل جائے، بالکل ملے، اللہ تعالیٰ اتنی آسانیاں کرے، کسی کا محتاج نہ کرے اللہ۔ یہ دعائیں ہمیں سب کو مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے، اور لیکن ساتھ ساتھ دین کی دعا، کہ اب یہ دو خواتین کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا، حضرت مریم کا ذکر اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا، اور ان لوگوں کا آپ نے آج حضرت مریم کا سن لیا۔ انشاءاللہ اگلا ٹاپک ہوگا تو اس میں تیسری خاتون کامل ایمان والی بتاؤں گی آپ کو، تاکہ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں پتہ چلتی رہے کہ کامل ایمان کیا ہے۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کامل ایمان کیا ہے۔ تو کامل ایمان مکمل ایمان، کمپلیٹ ایمان، تو جب ہمارے دل میں کمپلیٹ ایمان ہوگا تو سارے راستے ایمان سے کھلتے ہیں۔ اگر ہمارا ایمان ہی نہیں ہے مضبوط، توحید ہی نہیں ہے، تو پھر تو ہم جو ہیں جتنا مرضی ہم نہ اللہ کی عبادت ریاضت کر لیں، تو ہمارا ایمان مضبوط ہونا زیادہ ضروری ہے۔ عبادت اور ریاضت اور اللہ کو یاد کریں تو اس سے زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے اللہ کا یہ ایمان کامل ہونا۔ کیوں کامل عورتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کا ایمان کامل تھا۔ آج میری پیاری بچیوں، بہنوں، آج ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں۔ جائزہ ہمیں لینا چاہیے، لیتے رہنا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا خوبیاں ہیں اور کیا برائیاں ہیں، کیا کوتاہیاں کرتے ہیں ہم دین میں، کیا ہم اللہ کے آگے ویسی بندی بن کر جا رہے ہیں جیسی کہ یہ دو خواتین کا بھی تو آپ ذکر سنا ہے نا، ان جیسے حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت مریم، جن کے نام کی صورت اتر آئی قرآن میں، اور جن کے کسی کا ذکر نہیں آیا قرآن میں، ماں کا نام سے نہیں پکارا گیا، ان کو ابن عیسیٰ مریم عیسیٰ، ابن عیسیٰ مریم، تو یہ ان کے لیے اعزاز کتنے ہیں، اور پھر اللہ کو ان کی ساری دعاؤں کا مانگنا، ان کا پرفیکٹ ہونا، ان کا کامل ایمان والی، اور حضرت مریم اتنا زیادہ قرآن پاک میں اور اپنا وقت صرف کرتی تھی، جس میں وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورت اتار دی۔ کتنا لگاؤ تھا نا، تو کس سورت آپ کے نام کی اتر گئی،
تو اور اسی اعجاز میں، اسی شرف میں، یہ شرف حاصل ہوا ان کو اسی بنا پر حاصل ہوا کہ کسی اور کو اپنی ماں کے نام سے نہیں بلایا گیا، صرف حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بلایا گیا آپ کو۔ تو ہمیں پیاری پیاری بہنوں، پیاری عزیز ساتھیوں، اب ہمیں اپنا جائزہ اور اپنا مطلب احتساب کیسے کرنا ہے، ہمیں اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے، اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں کی گنتی کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں صبح سے شام تک، ہمیں جب رات کو اپنے سونے کے لیے بستر پہ جائیں تو ہم یہ کریں کہ نا اپنے سارا دن کا حساب لگائیں۔ بہت ساری چیزوں کا حساب لگاتے ہیں نا ہم لوگ، کس کا نہیں لگاتے؟ ہم اپنے بجٹ کا حساب لگاتے ہیں، ہم اپنی گروسری کا حساب لگاتے ہیں، ہم اپنے گھر کے بجلی گیس کا حساب لگاتے ہیں، اس مہینے اس نہ آیا، اس مہینے۔ تو کیا ہم اپنا اس چیز کا، دین کا حساب نہیں لگا سکتے کہ آج میں نے سے گناہ کتنے ہوئے اور آج مجھ سے جو ہے وہ کوئی نیکی کا کام کتنا ہوا؟ دیکھیے، قطرہ 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 ضروری نہیں ہے روزانہ ہی اپنا نا، ایک دن میں آج ہم نے سوچا کہ ہم کل بہت نیکیاں کریں گے، اپنی زبان کو خاموش رکھیں گے، اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جس کی بنا پر یہ زبان کی پکڑ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ہے، اور ہم سے یہی گناہ ہوتا ہے، یہی مسٹیک ہوتی ہے، بہت مسٹیک ہوتی ہے زبان سے، کسی کی غیبت کر کے، کسی کو برا کہہ کے، کسی کی بات سن کے، سننا بھی تو سننا اور سنانا ایک ہی زمرے میں آتا ہے۔ تو وہ جب چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم اس کا احتساب کریں۔ اللہ نے یہی تو کہا ہے نا کہ اپنا احتساب کرو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن کیا جائے، سوال جواب تو ہوں گے نا، ہم کٹہرے میں کھڑے تو ہوں گے نا، ہم سے کٹہرے سے ہم اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے جب تک ہم اپنا حساب نہ دے دیں۔ اور ہماری کیا ہوگا؟ آنکھ بھی بولے گی، کان بھی بولے گا، پاؤں بھی بولیں گے، زبان بھی بولے گی، اور ہماری زبان کو تو ٹیپ لگا دیا جائے گا، ہمارے سارے اعضاء بولیں گے۔ ہم زمین پہ اکڑ کے چلتے ہیں تو ہمارے پاؤں بتائیں گے، زمین پہ پیر پٹک کے چلتا تھا، زمین بولے گی۔ ہماری ہر چیز میں انداز میں نرمی ہو، ہر انداز میں نرمی ہو، اس نرمی کے ساتھ اگر ہم اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں، اللہ کی پیاری بندیاں بننے کی کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف کریں گے، دنیا میں ہی ہمیں معاف کریں گے انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے امید ہے۔ اور کوشش یہ کریں گے کہ سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو بہت سے طریقے ہیں، اللہ کو تو یوں ہی راضی ہو جاتا ہے، جیسے ایک ماں راضی ہو جاتی ہے۔ ماں اپنے بچے سے کتنی ناراض ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بچے کے ذرا سے رونے سے راضی ہو جاتی ہے، 2 آنسو گرا لیں آنکھوں سے، اللہ سے معافی مانگتے وقت اس سے معافی مانگیں، توبہ کریں، رات کو روزانہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھ کے سوئے، اور سب کو معاف کر کے سوئے کہ اللہ میں نے سب کو معاف کیا اور تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ دیکھے کیسے معاف نہیں کرے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ پھر ہم کیا کریں کہ رات کے سارے اذکار پڑھیں جو اللہ کے نبی نے بتایا، جو اللہ کے نبی پڑھتے تھے، اور پھر اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں پہ پھونک کر اور اپنے سارے جسم کے اوپر پھیر لیا کرتے تھے۔ ہم اللہ کی حفاظت پہ رہیں گے، رات بھر ہم عبادت پہ گزار رہے ہیں، باوضو سوئیں، ساری رات عبادت پہ گزر جائے گی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہی میں تو بتا رہی ہوں، اور یہی چیزیں ہیں جو ہمارے ذہنوں سے نکل جاتی ہیں۔ ریمائنڈ کرانا، کبھی یاد رہتی ہے کبھی یاد نہیں رہتی، تو ہمیں ان چیزوں کے اوپر غور ضرور کریں کہ ہم کیا کیا جو ہے نا اپنے عمل کو اچھا بنانے کے لیے کیا کیا ہم اپنے ہمیں عمل کرنے چاہیے۔ جھوٹ نہیں بولیں، ایک ذرا سا جھوٹ ہمیں کبیرہ گناہ ہے، غیبت، جھوٹ،
وعدہ خلافی اور امانت میں خیانت کرنا، یہ سب جو ہے نا یہ چیزیں ہمارے گناہ ہیں نا۔ اور دوسرا یہ کہ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ ان کی ایک سنت بھی ہم نے زندہ کر دی نا تو ہماری اللہ کو پسند آ جائے گی۔ ایک بات میں نے اپنے پوتے کو سمجھائی، وہ کھانا بچاتا تھا پلیٹ میں، لیکن میں نے پہلے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ میں آپ بیٹی بھی بتاؤں گی آپ کو، اور جگ بیٹی بھی بتاؤں گی، اور جناب آپ کو دینی باتیں بھی بتاؤں گی ہماری اس ویڈیو پر۔ تو اس بچے کو میں نے یہ کہا کہ بیٹا آپ کھانا بہت بچاتے ہیں، پلیٹ پہ آپ سنت ادا نہیں کرتے، آپ کا تو نام بھی ابراہیم ہے تو آپ نہیں بچاتے۔ آج وہ یقین کریں پلیٹ لے کر جب سامنے آئے نا تو کہنے لگا دادی میں نے سنت ادا کی ہے۔ تو یقین کریں میں نے کہا نہیں مجھے یقین نہیں آ رہا، تو دھلی ہوئی پلیٹ لگ رہی ہے۔ تو میں نے کہا یہ بتائے چاول کا تم آپ نے دانہ دانہ چن کے کھا لیا تھا؟ تو کہنے لگا ہاں میں نے سارا پہلے اسپون سے کھایا، چمچ سے کھایا، اس کے بعد میں نے پلیٹ کا دانہ دانہ کھا لیا اور اس کو صاف کر دیا، اور آپ جب چلی جائیں گی نا جب بھی میں ایسے ہی کروں گا۔ تو آپ سوچیں کہ کیا ہم اچھی بات بتائیں گے بچوں کو، کیا وہ بچے نہیں سنیں گے؟ سنیں گے۔ ایک بات ہو اچھی بات بچوں کو بتا دیں تو میرا دل اتنا خوش ہوا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ آپ یقین کریں ہم جب کسی کو ایک نیکی سکھاتے ہیں نا اور وہ اس کے اوپر وہ عمل کر لیتا ہے تو وہ نیکی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ تربیت کیا ہے؟ یہی تو ہے نا، کھانے کے آداب سکھانا، اٹھنے کے، سونے کے، بیت الخلاء جانے کی دعائیں، کھانے کی دعائیں، دودھ پینے کی دعائیں۔ اب میں کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دودھ پیتے ہیں نا بچے رات کو، دودھ پینے کی دعا یاد کراؤں گی انشاءاللہ، بہت جلدی یاد کرے گا۔ تو آپ لوگ بھی ایسے ہی کریں اپنے بچوں کے ساتھ، یقین کریں کہ یہ ہے نیکیاں، تو اللہ بھی راضی ہوگا، بندے بھی راضی ہوں گے، ہمارے بچوں کی تربیت بھی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے گا۔ کیونکہ جو بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ، ہماری اولادیں تو بنیں گی نا صدقہ جاریہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، جو میں یہ کام کر رہی ہوں قبول فرمائے، اور میری اولادوں کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنا، میری نسلوں کو بنا، میری آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ سب کی آنے والی نسلوں سب کے بچوں کو ہدایت دے۔ ٹھیک ہے، آج چھوٹی سی دعا بھی کر لیتے ہیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ مداد کلماتہ، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم انی اسألک الحسن الخاتمہ، اللہم ارزقنی توبۃ نصوحہ۔ اے اللہ تو میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا، اور اے اللہ ہمیں موت سے پہلے توبہ نصیب فرمانا۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ ہمارا حساب عطا لینا۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی، ہمیں اے اللہ دین پہ ہمارے قلب کو جمائے رکھ۔ اللہم فقینی فی الدین، اور ہمارے دین کو اے اللہ ہمارے دل کو دین کے اوپر جمائے رکھ۔ ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہماری دعائیں بھی قبول فرما، ہمارے جو ہم یہ چھوٹا سا کام کر رہے ہیں مسجد دے رہے ہیں یہ بھی قبول فرما میرے رب۔ اور نہ اے اللہ سب کے لیے دعا ہے کہ سب کو جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، حلال رزق طیب عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حلال سے رزق عطا فرما، اے اللہ ناجائز سے بتا، اے اللہ تو ہمارا اے اللہ ہمیں نور سے کامل کر دے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ تو ہمارے اوپر نور کو ہمارے مکمل کر دے، ہم تجھ پر ایمان لائیں۔ یا اللہ یا واحد قہار، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔
رحمٰن الرحیم، یا اللہ یا رحمٰن الرحیم، جو اسماء الحسنہ کے ساتھ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اور کچھ آیات جو ہیں وہ قرآن مجید میں، وہ اس میں اللہ کا جو ہے وہ اسم اعظم چھپا ہے، اس اسم اعظم کے ساتھ دعا کریں تو ہمارا علامہ نسلک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک الحنان والمنان یا بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام۔ یہ ساری جو آخر کی میں نے دعائیں پڑھی ہیں اس کے اندر اسم اعظم چھپا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تیری اس اسم اعظم کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ جو تو نے کسی کتاب میں نازل فرمایا ہے یا اس کو اپنی مخفی خزانہ غیبی میں محفوظ رکھا ہے اور یا اس کو تو نے کسی پر ظاہر کیا ہے، اے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دعا کرتے ہیں سب کے حق میں، کل امت مسلمہ کی بخشش فرما دے، جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ میرے والدین کی اور تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی مغفرت فرما، اے اللہ تمام مومنین مومنات کی مغفرت فرما، اے اللہ جو جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک سب کی مغفرت فرما دے یا رب الراحمین۔ اے اللہ تو ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ چار چیزوں کی دعا ضرور روز مانگے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے بچا، دوزخ کے عذاب سے بچا، دجال کے فتنے سے بچا، اے اللہ تو ہمیں ان تمام فتنوں سے بچانا جو اتر رہے ہیں اس وقت میں۔ اس دور میں ایک سنت کو زندہ کرنا ایسا ہے جیسے اپنی ہتھیلی پہ انگارہ رکھنا، حدیث کا مفہوم ہے، ہتھیلی پہ انگارہ رکھنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو میں نے جو دعا مانگی وہ قبول فرما اور ہمیں اپنے نبی کی سنتوں کو ادا کرنے والا بنا دے اور ہماری گھریلو لائف کو دین پر چلنے والی بنا دے، بالکل دین پہ چلنے والی، کہ جس طرح سے صحابیات تھیں، جس طرح سے یہ چار کامل خواتین تھی، اللہ بڑی ان کی واقعات سن کر دل چاہ رہا ہے کہ اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے، ایسے تو ہم نہیں بن سکتے، تو چاہے تو بنا بھی سکتا ہے، اور اگر ایسے بنا دے تو اس سے تھوڑا سا بنا دے، کم بنا دے۔ اب تو جستجو ہو گئی، یہ واقعات پڑھ کر نا حضرت خدیجہ اور حضرت مریم کا بھی پڑھے ہیں، ابھی 2 خواتین باقی ہیں، ان کے دیکھیں گے کہ ان کے کیا واقعات ہیں زندگی کے کامل ایمان۔ اللہ ہمیں ایسا دے دینا کہ ہم آخرت کے اندر جب تیرے پاس آئیں تو ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جن کو تو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخل کرے گا۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اے اللہ ہم سے آتش دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں اور جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ الہی تو ہمیں یا ربو یا ربو یا ربو یا ربو تو ہمیں ضرور عطا کرنا اور ہمارے اس کام کو پسند فرما لینا، آمین ثم آمین۔ وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اب جناب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اور آپ سے میں یہی کہوں گی کہ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ دین اور دنیا کی نا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں بھی، سب کو، مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام امت مسلمہ کو۔ اور اے اللہ تعالیٰ تو جو بندیاں سن رہی ہیں ان کے عمل میں اتار دے، میرے عمل میں اتار دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو بچیاں، پھر میں بچیوں کو کہوں گی، سن رہی ہیں وہ بچیاں ضرور اپنے عمل میں اتارنے کی کوشش کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ کریں گی۔ اب میں یہ دیکھتی ہوں، میں آج آپ سے یہ نہیں کہوں گی لائک کرنا، کمنٹس کرنا یا آپ شیئر کرنا یا آپ بیل آئیکن پریس کرنا۔ پتہ ہے میرا موبائل چینج ہو گیا ہے نا، اور اس کی وجہ سے آپ لوگوں پر نوٹیفیکیشن نہیں آ رہا ہوگا کیونکہ چینل بھی چینج ہو گیا ہے۔ جب موبائل کھو گیا تو موبائل کا چینل بھی دوسرا بنا لیا،
تو اس کی وجہ سے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اتنا سا میٹھی سبحان اللہ ماشاء اللہ کا یہ آپ کی شہادت کی انگلی ہے نا، میں یقین کے ساتھ کہہ رہی ہوں یہ آپ کی اللہ کے یہاں گواہی دے گی کہ آپ نے کس چیز کو لائک کیا تھا۔ تو یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے نا، جب ہم ایک اس سے لائک کریں گے تو وہیں سبسکرائب بھی کر دیں گے، وہیں آپ کمنٹس بھی دے سکتے ہیں۔ بھئی ہم بہت ساری چیزوں کو دیتے ہیں، دیکھیں کوکنگ میکر آ رہی ہیں، کوکنگ بنا رہی ہیں، وہ کہتی ہیں سب سے پہلے کہتی ہیں کہ لائک کریں، شیئر کریں۔ تو ہم دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتی ہوں گی، آج کل بہت کوکنگ سیکھ رہے ہیں لوگ ان چیزوں سے، تو جناب اس کا کوئی ثواب اور اجر نہیں ہے اس کی لائک کرنے میں، لیکن میں کرتی ہوں لائک، کیونکہ وہ کہتی ہے نا، میں شیئر بھی کرتی ہوں، کوئی چیز مجھے بنانی ہوتی ہے اس کو دیکھ کر تو میں شیئر بھی کرتی ہوں۔ تو جناب یہ چیز تو آپ کی شہادت کی گواہی دے گی اللہ کیا کہ اسے لائک کیا، شیئر کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے دعاؤں میں بہت یاد رکھیے۔ الحمدللہ آپ لوگ نوٹ کر رہی ہوں گی کہ میں چشمہ لگاتی تھی، جو میں نے آنکھوں کی سرجری کروائی ہے، تو الحمدللہ تھوڑا تھوڑا مجھے لینس کے ذریعے ہی نظر آ رہا ہے بغیر چشمے کے۔ ابھی میرا فائنل چیک اپ نہیں ہوا ہے اس کا، اور دعا کریں کہ بالکل کلیئر مجھے نظر آئے، اور جو چشمہ گلاسز لگے گا لگ جائے، پاس کی نظر ہے، اور اس کے لیے مجھے بہت ضرورت ہے۔ بچوں کو قرآن پڑھانا ہوتا ہے اور اپنا یہ ڈائری جو ہوتی ہے اس کو سامنے رکھنا ہوتا ہے، تو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا نا، آپ لوگوں نے فیل کیا ہوگا۔ تو اب الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے، جتنے میرے اسٹیٹس پہ تھے، جتنے میرے واٹس ایپ پہ تھے چاہنے والے، ان سب نے بہت دعائیں کی اور اللہ نے قبول کی۔ آج بہت ہی آپ لوگوں کا یعنی مجھے شکریہ کہنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، آپ کے لیے آمین ثم آمین، لا الہ الا